اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ زبور 37 کی آیت نمبر 1۔ آج کل دنیا میں بہت کچھ ایسا چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے بائبل یہ کہتی ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو۔ یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ہر وقت اداس اور بیزار نہیں رہنا چاہیے۔ سب کہیں آمین۔ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، یعنی ان پر رشک نہ کر جو راستہ باز نہیں اور نہ ہی خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ دوسری آیت کے بارے میں تھوڑی دیر تک بتاؤں گی آگے چل کے، لیکن یہ خدا کی طرف سے الہی حکم ہے کہ بد کردار اگر تو وہ تبدیل نہیں ہوتے تو وہ گھاس کی طرح کاٹ ڈالے جائیں گے۔ میں نہیں جانتی کہ خدا نے کون سا وقت ٹھہرایا ہے جب وہ آئے گا اور برائی اور بد کرداری سے نمٹے گا۔ خداوند پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کر اور نیکی کر۔ خدا پر بھروسہ کر اور نیکی کر۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں خدا پر بھروسہ کر اور نیکی کر۔ یہ بہت سادہ سا نسخہ ہے کہ صرف خدا پر بھروسہ ہی نہیں کرنا بلکہ بھروسہ کرنے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ آج میں خدا کی حاکمیت اور انسان کی ذمہ داری پر بات کروں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا حاکم اعلیٰ ہے اور جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن ایک بات بہت عجیب ہے کہ اس نے اپنی حاکمیت میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر کام خود ہی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے کام کرے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے وہ انسان کو آزاد مرضی دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مرضی کو چنیں۔ یہ ہماری زندگی کی عظیم بلاہٹ ہے۔ وہ روبوٹ یا کٹ پتلیاں نہیں چاہتا، اس لیے اس نے ہمیں آزاد مرضی دی۔ لہٰذا اگر کوئی دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو خدا اس کے حق کا احترام کرے گا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا سے پیار کرنا نہیں چاہتا تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ خدا سے پیار کریں۔ یہ ایک فیصلہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے کے انہیں ذمہ دار ہونا پڑے گا، اپنے فیصلے کے انہیں ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ اب اس طرح یہ آزاد مرضی ہے۔ ایک طرح سے تو یہ بہت ہی پرجوش بات ہے، لیکن اس میں بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اگر میں آزاد مرضی رکھتی ہوں اور میں انتخاب کر سکتی ہوں تو پھر میں خدا پر یا کسی اور شخص پر الزام نہیں لگا سکتی۔ اور ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ، یعنی الزام تراشی، الزام الزام الزام۔ اور اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بد کردار لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اگر وہ آپ پر کچھ اختیار رکھنا شروع ہو جائیں تو پھر بعض دفعہ آپ ان کے برے فیصلوں کے رد عمل کے ذریعے نیچے آ جاتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ خدا اس بارے میں کیوں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن در حقیقت خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اور جس قدر جلد ہو سکے بجائے کہ ہم خود کوئی فیصلہ کریں، ہمیں اس کے کلام کے ذریعے فیصلہ لینا شروع کرنا چاہیے، اور پھر آپ کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا ہو اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ برے لوگ برائی ہی کرتے رہیں اور پھر اچھے لوگ یا بامعنی لوگ اس کے ذریعے سے دکھ اٹھائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تلخ ہو جائیں اور نفرت سے بھری زندگی گزارے تاکہ وہ بدلہ لینے کی تمنا رکھیں۔ لیکن ہم اس سے زیادہ ذہین ہیں۔ میں نے کہا ہم اس سے زیادہ ذہین ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سب سے بے وقوفانہ عمل جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے خود نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 40 سال تک بائبل سکھانے کے بعد اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت سا وقت ان لوگوں پر غصہ کرنے میں ضائع کر دیا جنہوں نے مجھے دکھ دیا۔
اور واقعی یہ وقت کا ضیاع تھا۔ اور اب جو میں کہنے والی ہوں سنیں، جب تک ہم خود اپنا دفاع کرنے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں، غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تب تک خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بات دوبارہ کہوں؟ جب تک ہم لوگوں سے نفرت کریں گے یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے، یا اپنی زندگی پر الزام لگائیں یا خدا پر الزام لگائیں، یہاں تک کہ ابلیس پر الزام لگائیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم صرف بیٹھے الزام لگاتے رہیں اور کوئی ذمہ داری نہ لیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی نفرت، تلخی اور بدلہ لینے میں گزاریں گے، لیکن جب آپ یہ سب کر رہے ہوں گے خدا آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے جی میرا خدا پر بھروسہ ہے، لیکن کیا آپ نیکی کر رہے ہیں؟ کیا آپ معاف کر رہے ہیں؟ دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی تکلیف میں بھی دوسروں کے لیے باعث برکت بن رہے ہیں؟ جی ہاں، جی میں خدا پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ لیکن یہ کافی نہیں، آج جب میں یہاں سے جاؤں گی تو یہ سوال پوچھوں گی کہ کتنے لوگوں کا بھروسہ خدا پر ہے، تو ایک ہاتھ بھی ایسا نہ ہوگا جو بلند نہ ہوگا۔ اور پھر اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو خدا نے انہیں کرنے کو کہا ہے؟ اچھا میں صرف یہ کہوں گی میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی، مجھے کہنے دیں کہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی۔ چرچ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ مسیحت میں مسیحی بچے کا داخلہ ہے۔ اگر صرف اتنا کرتے ہوئے ہی آپ خود کو مسیحی کہتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ جی ہاں، ہمیں چرچ جانا چاہیے، لیکن چرچ سے نکلتے ہوئے آگ سے بھرے ہونے کی ضرورت ہے، قدرت سے بھر کر معاشرے میں نکلنا اور اس طرح یسوع کی نمائندگی کرنا ہے جس طرح وہ کہتا ہے کہ اسے ظاہر کیا جائے۔ یہ سن کر میں تنگ آ گئی ہوں۔ کیا آپ مسیحی ہیں؟ جی میں چرچ جاتی ہوں۔ لہٰذا خدا کا کلام واقعی دوا ہے۔ بائبل کی ایک اور ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام دوا ہے۔ آپ اسے دوا کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو دکھ دے کر بیمار کر دیتی ہے تو جب آپ اس بھروسے میں تھوڑا لیں گے تو یہ ہر چیز کو درست کرے گا۔ میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے لیے بھروسہ کام نہیں آ سکتا، اور اس طرح یہ ہمارا نسخہ ہے، یہ ڈاکٹر یسوع کا بھروسے کا نسخہ ہے، اور مریض کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے کام کرتا ہے، اور جس قدر ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں، اور جتنے عرصے کے لیے آپ کو ضرورت ہے لے سکتے ہیں، اور دوبارہ بھر کے دیکھیں، آپ کو دوبارہ ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ لامحدود ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے مضر اثرات ہیں، اس کے متوقع مضر اثرات ہیں۔ اطمینان، خوشی، پائیداری، خود اعتمادی، اوہو میرے خدا، مجموعی طور پر بہترین زندگی۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑا پریشان ہیں تو تھوڑا بھروسہ لیں۔ آئندہ جب آپ کو کسی پر غصہ ہو تو بھروسے کی تھوڑی دوا لیں۔ جب نوکری ختم ہو جائے تو بھروسہ لیں۔ اچھا اگر آپ کو نوکری میں ترقی نہیں مل رہی تو بھروسے کے 2 چمچ لیں۔ آمین۔ لیکن یہ سب مکمل ختم کرنے کے لیے بھروسے کی خوراک کے ساتھ ساتھ نیکی کے سیرپ کے کچھ چمچ بھی پینے ہوں گے تاکہ مکمل شفا ہو سکے۔ دیکھیں، خدا پر بھروسہ کریں اور نیکی کریں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ دراصل ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زبور 37 میں یہ بات بہت عجیب اور تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے۔
دنیا میں آج کل جو ہو رہا ہے برائی اور بد کرداری کی وجہ سے بیزار نہ ہوں کہ میں کیا کروں گی، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور مستقبل میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ باتیں کرتے رہیں کہ یسوع کب آئے گا۔ وہ مقررہ وقت پر ہی آئے گا۔ کوئی بھی وقت ہو، ہمیں تیار رہنا ہے، چاہے آج رات آئے یا چاہے 10 سال کے بعد آئے۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ یسوع کے دوبارہ آنے میں ہماری دلچسپی کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کے آنے سے 1-2 ہفتے پہلے ہی تیار ہوں۔ میں تیار ہی رہتی ہوں۔ یسوع، میں تیار ہوں، مجھے لینے آ۔ آمین۔ لہٰذا ہم خدا پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مریض کوئی بھی ہو، ڈاکٹر یسوع ہی ہے۔ جب تک آپ کو ضرورت ہے، آپ یہ دوا لیں اور نہ ختم ہونے والی مضر اثرات میں بھرپور خوشی اور آسمان پر اجر شامل ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ زبور 37 بتاتا ہے کہ جب خدا تیار ہے تو وہ بد کردار سے نمٹے گا، اور اس دوران ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں خدا اچھا ہے، ان کو پکڑ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو اندھیرے میں ہیں ہمدردی اور رحم اور ناقابل یقین دھوکے میں رہ رہے ہیں، ہمارے اندر ان کے لیے ترس، ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اور آگے چلتے جائیں اور پھر 8ویں آیت، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ اور پھر مزید آگے چلے جائیں اور 11ویں آیت کہتی ہے، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے۔ لہٰذا یہاں ہم کافی چیزیں دیکھتے ہیں جن پر ہم توجہ دینا چاہتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی حاکمیت کے لیے مناسب ہے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بد کردار لوگ بدی کر رہے ہیں، تو خدا ان لوگوں کو روکتا کیوں نہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کے لیے دعا کی جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو کہ خدا اسے روکے، اور خدا اسے نہیں روکتا؟ اور آپ یہ بات سمجھ نہیں پاتے، بالکل سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، میں ان میں سے گزری ہوں جب میرا باپ مجھ سے زیادتی کرتا۔ میں نے دعا کی، بہت دعا کی، لیکن خدا نے مجھے اس میں سے نہیں نکالا۔ میں سمجھ نہ پائی۔ جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے معلوم ہوا اس نے مجھے کیوں اس میں سے نہیں نکالا، بلکہ اس میں سے گزارا۔ آپ جانتے ہیں کہ دانییل کو شیروں کی ماند میں جانا پڑا، لیکن خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ صدرک، میثک اور عبدنجو آگ کی بھٹی میں گئے، اور نہ صرف وہ گئے بلکہ اس دوران وہ درست کام کر رہے تھے، اور بھٹی کی آگ 7 گنا زیادہ کر دی گئی، جتنی کہ عام طور پر ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ بڑھا دی گئی۔ جب آپ حقیقتاً درست کام کر رہے ہوں اور آپ کے حالات مزید خراب ہو جائیں تو یہ واقعی سنگین حالت ہوتی ہے۔ کیا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور کسی نے ایسا کیا؟ لیکن اب میں ماضی کو دیکھتی ہوں اور میں نے جان لیا کہ خدا نے مجھے اس میں سے نہ نکالا بلکہ اس میں سے گزرنے دیا، اور مجھ میں کچھ تبدیلیاں کی اور میرے اندر کچھ کام کیا۔ اس نے میری جان کو بھٹی میں تپایا، اس نے مجھے طاقت اور مستقل مزاجی بخشی، اور میں نہیں جانتی یہ سب میرے اندر کہاں سے آیا۔ لہٰذا اگر خدا مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال رہا تو پھر میں بھروسہ کر سکتی ہوں کہ مجھے اس میں سے گزارے گا، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا کچھ ایسا جانتا ہے جو میں نہیں جانتی، اور وہ کچھ ایسا کرنے کو ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، جیسا کہ میں ایمان رکھتی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بچی ہوتے ہوئے جب میں ان حالات سے گزر رہی تھی تو کیا میں نے سوچا ہوگا کہ میں آج اس جگہ کھڑی ہوں گی اور پوری دنیا میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیسے وہ اس طرح کے حالات پر غالب آ سکتے ہیں؟ لیکن اگر میں اس سب میں سے نہ گزری ہوتی تو میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میرا مطلب ہے میں بتا تو سکتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت سی تعلیمات چل رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہر بات جو آپ کہتے ہیں وہ ہر کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں بعض دفعہ خدا ہمیں ایسے حالات میں حقیقتاً نامعقول حد تک غیر منصفانہ حالات میں سے گزرنے دے گا، کیونکہ
وہ جسے ان میں سے گزارتا ہے اسے ان میں سے گزر کر فتح مند ہو کر نکلنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں کہ جن لوگوں کی آپ مدد نہیں کرنا چاہتے صرف ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اس میں سے گزارے، بلکہ میں بتاتی ہوں کہ جب کوئی شخص اتنے مشکل حالات میں سے گزرتا ہے تو وہ کامل طور پر دانشمند، شفایاب، مطمئن، بہتر اور خوشی سے بھرے نکلتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی امید موجود ہے. لہٰذا میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا، لیکن کیلیفورنیا میں جب میں اس موضوع کے پہلے حصے پر تعلیم دے رہی تھی تو اس وقت یہ میرے منہ سے نکل گیا، اور یہ دوبارہ کہوں گی. کیا میں نے خدا سے دعا نہیں کی کہ مجھے آزاد کرے؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خدا مجھے آزاد کرتا، یا یہ بہتر تھا کہ وہ مجھے آزاد کرنے والا بنا دیتا؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. میں اس سے بھاگ سکتی تھی، اور یہی فیصلہ کرنے کی بات ہے. میں کہہ سکتی تھی کہ بھول جاؤ، میں خدا کے طریقے سے نہیں، اسے اپنے طریقے سے ہی کروں گی. اور یہ وہ ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے. غور سے سنیں، مہربانی سے ایسا نہ کریں. انسان کا ذہن اپنے طریقے سے منصوبے بناتا ہے، لیکن خدا ہمارے قدموں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. آمین. اور پھر ہمارے لیے کام یعنی عمل کرنا، جو کام کرنا ہے اس کی ذمہ داری بھی لینی ہے، لیکن یہ خدا کی ہدایت کے مطابق اور اس کی تحریک سے ہونا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ میں تمہیں واپس لانے کے لیے یہ کروں گا، کیونکہ خدا کا منصوبہ مختلف ہے. اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے باہر نکال دوں گی تو دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گی، اور جب سنوں گی کہ تمہاری زندگی تباہ ہو رہی ہے اور تم مشکل میں ہو تو خوش ہوں گی. میں تمہاری مدد کر سکتی تھی لیکن میں نہیں کر رہی. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ انسانی طریقہ ہے. ہمارا جسم یہ پسند کرتا ہے. جی ہاں، میں نے کہا تھا یہ خدا کا طریقہ نہیں. اور جانتے ہیں، بائبل کے مطالعے سے میں نے یہ سیکھا ہے. میں نے 40 سالہ مطالعے سے جو کچھ سیکھا کہ آپ کے اندر اتار دوں. تیار ہیں یہ سننے کے لیے؟ سنیں. وہ یہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں، خدا ہمیشہ راست ہوتا ہے. تصور کریں، خدا ہمیشہ راست ہے. اور بعض دفعہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہمیشہ مشکل میں سے گزرنے دیتا ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جو ہم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے. لیکن آپ اس سے بھاگ سکتے ہیں، آپ خدا کی مرضی سے بھاگ سکتے ہیں. مجھے کبھی بھی تابع دار بیوی نہیں بننا تھا. میں ابھی تک بغاوت کرنے والی گستاخ عورت ہی ہوتی. مجھے ایسا ہی ہونا تھا. اوہ، میں بہت بری تھی، واقعی بری تھی. کوئی مجھے نہ بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے آپ کی ضرورت نہیں. جی ہاں، آپ جانتے ہیں. اور پھر میں نے بائبل پڑھنا شروع کی. اوہ ہو، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. خدایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، یہ بات ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میں کچھ لوگوں سے بات کر رہی ہوں. بات یہ ہے، میں نے کبھی خدا کے کلام کی تابع داری کو نہ سیکھا ہوتا. میری نجات کی بنیاد اس پر نہیں. یہ کرنا ضروری نہ تھا، لیکن اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں یہاں کھڑی نہ ہوتی. لہذا آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں آج ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے خدا سے بہت کچھ مانگا ہے، کیا آپ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟
جی آپ میں سے کچھ کو یقین ہی نہیں. خدا پر بھروسہ کر اور نیکی کر. میرے مطابق نیکی دو طرح کی ہو سکتی ہے، دونوں ہی اچھی ہیں. نمبر 1، آپ کے ایمان کے مطابق جو کچھ بھی خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے اپنی بہترین صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے وہ کریں. چاہے وہ کام آپ کلام میں سے پڑھتے ہیں یا جو خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ کریں، چاہے وہ لوگوس یعنی لکھا ہوا کلام یا ریما کلام یعنی وہ کلام جو خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے. ہم کامل نہیں ہیں ہم ضدی اور سست ہیں. اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے اور خدا کے کہے گئے کام کو پورا کرنے والا شخص بننے میں ایک لمحہ لگتا ہے. بس پرعزم ہو اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدا جس کام کو کرنے کی آپ کو صلاحیت نہ دے، آپ سے کبھی بھی وہ کرنے کو نہیں کہے گا. جب خدا رہنمائی کرتا ہے تو مہیا بھی کرتا ہے. اس کا فضل ہمیشہ ہی کافی ہوتا ہے. نیکی کرنے کا مطلب اپنی پوری کوشش سے بھلائی کرنا، اور جس چیز پر میرا ایمان ہے کہ خدا کو خوش کرے گی، ہر روز صبح اٹھ کر وہ کرنا. ہمیں خدا کو خوش کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے. نمبر 2، نیکی کرنے کا مطلب ہے کہ جتنا ہو سکے یا پوری کوشش سے جہاں تک ممکن ہو ہر کسی کے ساتھ نیکی کریں، اور جس حد تک ممکن ہو سکے نیکی کرتے رہیں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونے میں طاقت پائی جاتی ہے. رومیو 12:21 کہتی ہے، نیکی سے بدی پر غالب آتے ہیں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ خدا کی بادشاہت کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے. آپ کے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو اس پر غالب آنے کا ایک طریقہ ہے کہ جائیں اور کسی اور کے ساتھ بھلائی یا نیکی کریں. اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کریں جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو تو واقعی یہ طاقت سے بھرپور ہو جاتا ہے. اب ایک اور اگلا درجہ ہے. لیکن خدا حاکم ہے، اور میرے خیال میں خدا کی حاکمیت پر بات کرنا بہت اچھا ہے، کیونکہ میں ایمان رکھتی ہوں. واقعی میرا ایمان ہے کہ ہمیں احتراماً خدا کے خوف اور ڈر کی بہت ضرورت ہے. کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا آپ کا لنگوٹیا یار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہمارا عالمی سینٹا کلاس ہے، نہ ہی وہ آپ کی خواہشات کی فہرست کو پورا کرنے والا ہے. خدا پاک ہے اور وہ راست ہے اور وہ قادر مطلق ہے. اور لفظی طور پر آسان ترین مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جب بھی چاہے، جہاں بھی چاہے، وہ سب کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے کا اس سے کوئی سروکار نہیں. سیدھے اور واضح طور پر یہ کہ لیکن خدا الہی مرضی رکھتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز بھی خدا کی الہی مرضی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی یا اسے روک نہیں سکتی. اگر خدا نے یہ واضح فرمان جاری کیا ہے جیسا کہ اس نے کہا، بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ بد کردار لوگ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہتے ہیں، وہ ایسا ہی کرتے نہ رہیں گے روز حساب آئے گا. اور لکھا ہے بالآخر یہ کہ حلیم ملک کے وارث ہوں گے. یہ خدا کی طرف سے الہی فرمان ہے کہ اگر آپ ثابت قدم اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں تو سب آپ کا ہے. ہاللویا! تو آخر کار سب آپ کا ہی ہے. ہم یہ سب حاصل کرتے ہیں. آمین. لیکن ہمیں اس درمیانی وقت میں سے گزرنا ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے میں اس درمیانی وقت میں سے گزرنے کے بارے میں منادی کر رہی ہوں، کیونکہ یہ اہم حصہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ثابت قدم رہتے اور خود کو یہ یاد دلاتے ہیں. لیکن خدا کا ایک منصوبہ ہے، خدا کا ایک خاص منصوبہ ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب خدا آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں بد کردار لوگ بھی آئیں، لیکن آپ کے سوا کوئی بھی خدا کے منصوبے کو روک نہیں سکتا. لیکن آپ اپنے لیے خدا کے منصوبے کو روک سکتے ہیں.
اگر آپ چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا آپ کے سوا کوئی اور خدا کے منصوبے کو روک نہیں سکتا؟ جی ہاں، خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کے لیے دروازے کھولے جو کوئی انسان نہیں کھول سکتا، لیکن یہ بھی سمجھنا کہ جو کچھ خدا نے کرنے کو کہا ہے ہم سب پر وہ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ہم ایسا نہیں کہ بیٹھ جائیں اور دعا کے سوا کچھ نہ کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی ہدایات کی پیروی میں چلنا ہے۔ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، جو کچھ خدا کرنے کو کہتا ہے کریں، اور باقی سب وہ کرے گا۔